الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا آج کے اس اجتماع میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کے معنی ہیں آپ تمام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتیں، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو۔ آج کا میرا عنوان ہے دینی علم سے دوری کے چند نقصانات۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حکم قرآن کا قیامت تک آنے والی انسانوں کی ہدایت کے لیے جو بھیجا، وہ کہا اقرا۔ سورہ علق آیت نمبر 1، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے، دینی علم کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک آیت کافی ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کا نزول کیا تو سب سے پہلا حکم علم کے تعلق سے کہا کہ علم حاصل کرو، کیونکہ انسان جب علم حاصل کرے گا تبھی تو وہ اللہ کو پہچانے گا۔ انسان جب علم حاصل کرے گا تبھی تو وہ دین کو سمجھے گا۔ انسان جب علم حاصل کرے گا تبھی تو وہ دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھے گا۔ دیکھیے، آج آپ کسی بھی آدمی سے پوچھ لو کہ بھائی، ایک طرف علم ہے اور ایک طرف مال ہے، تو آپ کس چیز کو پسند کرو گے؟ تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ مجھے مال چاہیے۔ ہر آدمی کی خواہش مال کے اوپر ہی جاتی ہے۔ لیکن میری ماں اور بہنوں، مال سے بہتر علم ہے۔ دیکھیے، اگر آپ کے پاس مال ہے، جو بھی آپ کے پاس مال ہے نا، اس مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتا۔ اگر وہی علم آپ کے پاس ہوتا، وہ علم آپ کی حفاظت کرتا۔ مثال کے طور پر، آج جن کے پاس جتنی زیادہ دولت رہتی نا، اتنے زیادہ ٹیبلیٹس کھا کر سو جاتے۔ دیکھ لو اب دنیا کی مثال، گاؤں میں جھوپڑیوں میں رہنے والے دروازہ کھلا رکھ کر بے فکر چین کی نیند سوتے۔ دیکھ لو اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے اور آپ کے پاس سونے کی انگوٹھی ہے، یا پھر آپ کے پرس میں 50 ہزار روپے ہے سمجھو، تو پھر آپ چین سے نہیں بیٹھتے، 1 سے 10 مرتبہ چیک کر لیتے رہتے۔ تو اگر آپ کے پاس مال ہے تو اس مال کی حفاظت آپ کو کرنا پڑتا۔ اگر وہی آپ کے پاس علم ہوتا، وہ علم آپ کی حفاظت کرتا۔ وہی علم دنیا میں ذلیل ہونے سے آپ کی حفاظت کرتا۔ وہی علم قبر کے عذاب سے آپ کی حفاظت کرتا۔ وہی علم جہنم کی آگ سے آپ کی حفاظت کرتا۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا، انسان جب علم حاصل نہیں کرے گا تو پھر وہ رسمی عبادتیں کر رہا ہے، رسمی دین پر عمل کر رہا ہے۔ تو جس شخص کے پاس بھی دین کا علم ہوگا، وہی شخص اللہ کو پہچانے گا اور دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھے گا۔ کہ آج ہم نہیں دیکھ رہے، آج دنیا میں جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں، جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں، جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، جتنے بھی زنا ریپس ہو رہے ہیں، جتنے بھی طلاق قتل ہو رہے ہیں، یہ سب کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ان ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ سارے علم والے ہیں۔ بڑے بڑے ڈگریاں ان کے پاس ہے، لیکن ان کے پاس وہ علم نہیں ہے جس علم کی وجہ سے وہ اللہ سے ڈرے اور ان تمام چیزوں سے رک جائے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے بہتری چاہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اب یہی دین علم نہ ہونے کا نقصان آپ دیکھ لو۔ مشرکین مکہ، کب کا واقعہ یہ؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نہیں نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، اس وقت کا واقعہ ہے جب مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ 360 بتوں کو خانہ کعبے میں رکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے۔ ایک 360 بتوں کی عبادت کر رہے، دوسرا سود عام تھا، شراب پینا عام تھا، زنا عام تھا، اور لڑکیوں کو بیچتے تھے اور خریدتے تھے۔ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، اتنی زیادہ جاہلیت تھی، 360 بتوں کی عبادت کر رہے، شراب پینا عام تھا، قتل کرنا عام تھا، زنا کرنا عام تھا، سود کھانا عام تھا، اور لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ صرف 23 سال کے اندر، غور کرے،
اتنی زیادہ جاہلیت تھی، صرف 23 سال کے اندر یہی 360 بتوں کی عبادت کرنے والے اپنے ہاتھوں سے 360 بتوں کو ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ یہی جو شراب پیا کرتے تھے نا، وہ لوگ شراب کو چھوڑے نہیں بلکہ پانی کی طرح گلیوں میں اس شراب کو بہا دیے، اور جو لوگ سود کھایا کرتے تھے نا، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قرضوں کو معاف کر دیے، اور جو لوگ لڑکیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے نا، وہ لوگ قبروں کے پاس جا کر مغفرت کی دعائیں کرنے لگے اور عورتوں کے حقوق دینے لگے۔ تو میری ماں اور بہنوں، اتنی زیادہ جاہلیت تھی لیکن تبدیلی آئی۔ تو اتنی بڑی تبدیلی آئی، تو وہ کون سی تبدیلی تھی؟ صرف علم تھا۔ دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم لے کر آئے تو اسی علم کی وجہ سے 360 بتوں کی عبادت کرنے والے ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اسی علم کی وجہ سے شراب پینے والے شراب کو چھوڑ دیے۔ اسی علم کی وجہ سے سود کھانے والے ایک دوسرے کے قرضوں کو معاف کر دیے۔ اسی علم کی وجہ سے عورتوں کو دفن کرنے والے اپنے لڑکیوں کی پرورش کرنے لگے۔ کیا آج وہ علم نہیں ہے؟ نہیں، آج وہ علم بہت زیادہ ہے۔ بلکہ ایسا ہے، اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں نہیں بلکہ ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے، وہ بھی پیدل۔ غور کر، اتنا جذبہ تھا علم حاصل کرنے کا۔ علم حاصل کرنے کے لیے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے، اتنا زیادہ جذبہ تھا۔ ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے ایک ملک جایا کرتے تھے۔ غور کرے، لیکن وہی علم آج اتنا کامن ہو گیا۔ آپ یوٹیوب کھولو، آپ کو علم ملے گا۔ آپ قرآن کھولو، آپ کو علم ملے گا۔ آپ موبائل کھولو، آپ کو کوئی نہ کوئی حدیث ملے گی۔ آج علماء کے ذریعے ہمیں علم ملتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اگر آج علم کسی جگہ نہیں ہے تو صرف ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ آپ فرق دیکھ لو، اس وقت علم حاصل کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا لیکن سہولت نہیں تھی۔ آج سہولت بہت زیادہ ہے لیکن علم حاصل کرنے والوں کی کمی ہے۔ اب آج یہی دین علم نہ ہونے کا نقصان آپ دیکھ لو۔ آج جو بچے کرسچین اسکول میں جا کر پڑھ رہے نا، سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ اس بچے کا عقیدہ بگڑ گیا۔ سوال یہ ہے، آج والدین کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو توحید سکھاؤں سب سے پہلے۔ اب اس کی کمی کا نقصان کیا ہوا؟ آج ہمارا وہ مسلمان بچہ جو کرسچین انگلش میڈیم اسکول میں جا کر پڑھ رہا نا، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرنے لگا، کیونکہ ان بچوں کو وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر تمہیں کلاس میں فرسٹ آنا ہے، اگر تمہیں اچھے مارکس چاہیے تو تم جیسس سے پریئر کرو۔ اگر تم جیسس سے پریئر کرو گے، جیسس سے مانگو گے تو وہ تمہیں اچھے مارکس دلائیں گے، وہ تمہیں کلاس میں فرسٹ لائیں گے۔ تو میری ماں اور بہنوں، کتنے ایسے مسلمان لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کو یہ نہیں معلوم کہ ہمیں مانگنا ہے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ آج وہ جا کر جیسس سے مانگ رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگر کسی چیز کے مانگنے کے تعلق نہ صرف مانگنا بلکہ زیادہ مانگنے کے تعلق سے جو کہا، وہ علم کے تعلق سے کہا۔ آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں علم چاہیے تو مجھ سے مانگو، زیادہ مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ آج نہ والدین اس چیز کو سمجھ سکے، نہ وہ اپنی اولاد کو سمجھا سکے۔ نقصان کیا ہوا؟ آج ہمارا وہ مسلمان بچہ جو کرسچین انگلش میڈیم اسکول میں جا کر پڑھ رہا نا، وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنے لگا۔ دیکھیے، کیا وہ مومن رہا؟ نہیں، وہ مومن نہیں رہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ یوسف میں فرماتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود بھی مشرک ہوتے ہیں۔ کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ ایمان تو لا لیے پھر بھی وہ مشرک ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان تو لا لیے، مسلمان تو ہو گئے، مومن تو ہو گئے، لیکن اعمال کچھ ایسے ہیں جو انہیں شرک کے اندر لا لیے اور انہیں معلوم ہی نہیں ہوا۔ تو یہ پہلا نقصان ہوا۔ اب دوسرا نقصان کیا ہے کہ آج آپ کسی بھی اسکول کے بچے کو یا پھر کالج کے بچے کو دیکھ لو، کیا ان کے اچھے اخلاق ہے؟ آج کیا ان کے اخلاق سے کوئی مائل ہے؟ باہر والوں کو تو چھوڑو،
باہر والوں کی تو دور کی بات، خود اپنے ماں باپ مائل نہیں ہیں اپنے بچوں کے اخلاق سے۔ غور کرنے والی بات ہے، خود اپنے ماں باپ مطمئن نہیں ہیں اپنے بچوں کے اخلاق سے، حالانکہ بچے کے پاس ڈگریاں ہیں، بچہ SSC میں فرسٹ آیا سو ہے۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سکھاتے تو وہ بچے کے اچھے اخلاق ہوتے۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اچھے اخلاق ہو۔ اب والدین کو یہ احساس ہوتا تو وہ اپنے بچوں کو دین اسلام کی تعلیمات سکھاتے۔ اگر بچہ دین اسلام کی تعلیمات سیکھتا تو اس کے اچھے اخلاق ہوتے۔ اب تیسرا نقصان کیا ہے کہ آج والدین بچوں کو دنیا اتنا پڑھا دیے، انگلش اتنا پڑھا دیے کہ وہ آج دنیا والوں کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتا ہے، انگلش اتنا سکھا دیے کہ وہ انگریزوں کے ساتھ کمپٹیشن کر سکتا ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین اتنا بھی نہیں سکھا سکے کہ والدین کا انتقال ہو جائے اور وہ جنازے کی نماز نہ پڑھ سکے۔ تو میری ماں اور بہنوں، دنیا کی ڈگریاں کتنی بھی دے دو بچوں کو، اگر دین اسلام کی تعلیمات نہیں دو گے تو نقصان یہی ہوگا، آپ کی اولاد دنیا میں ایسے ہی ٹھوکریں کھاتے پھرے گی اور آپ کے مرنے کے بعد آپ جہنم میں جائیں گے اور ذریعہ وہ بنے گی۔ دیکھیے اولاد اگر نیک ہوتی، نیک اعمال کرتی اور والدین کا انتقال ہو جائے، اب وہ بچہ جتنے بھی نیک اعمال کرے گا وہ سب والدین کے اکاؤنٹ میں ہی جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر والدین نے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی اور صحیح تربیت نہ ہونے کے نتیجے میں اولاد بگڑ گئی اور والدین کا انتقال ہو گیا ہو، اب وہ بچے جتنے بھی گناہ کرے گا وہ سب بھی والدین کے اکاؤنٹ میں ہی جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ تحریم کی آیت میں فرماتے ہیں اے ایمان والو، پہلے خود بچو جہنم کی آگ سے، اس کے بعد اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ تو میری ماں اور بہنوں، جتنے بھی لوگ میری یہ بات کو سن رہے ہیں نا، آج سے ہی فیصلہ کر لو، آپ جتنا زیادہ امپورٹنس دنیا کی ڈگریوں کو دیتے ہیں نا، اس سے زیادہ امپورٹنس دین سیکھنے کے اوپر لگاؤ، اور جس عمر میں آپ ہو اس عمر کے مسائل سیکھو، اور جو ہنر آپ دنیا کا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس میں اسلام کیا کہتا ہے یہ بھی سیکھو، تبھی جا کر آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔